Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to PMDC online lecture room. I am lecturer Islamic Study first year. عزیز طالبات السلام علیکم. آج کے لیکچر میں ہم جن موضوعات کو زیر بحث لانے والے ہیں اس میں ہم عبادات کی اہمیت دیکھیں گے، نماز کے معنی، نماز کی اہمیت اور لاسٹ میں اسائنمنٹ. سب سے پہلے ہم عبادات کو پڑھیں گے. اس میں ہم عبادات کا مفہوم اور تقاضے دیکھیں گے، پھر اسلامی عبادات کی اہمیت اور لاسٹ میں بنیادی عبادات قرآن و سنت کی روشنی میں. ہم سب سے پہلے عبادات کا مفہوم اور تقاضے پڑھیں گے. عبادات کے لفظی اور اصطلاحی معنوں کو سمجھ لینا ضروری ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ عبادت کا ترجمہ عام طور پر بندگی کیا جاتا ہے. عربی زبان میں عبد اور فارسی زبان میں بندہ، خریدا ہوا غلام بھی کہتے ہیں. اس لحاظ سے عبادت یا بندگی کا مطلب غلام ہونا، غلامی قبول کرنا، یعنی مالک کے ہر حکم کی دل و جان سے تعمیل کرنا، ہر کام اپنے آقا و مالک کی خوشنودی کے لیے کرنا. اسی سے عبادت کے اصطلاحی معنی نکلتے ہیں، یعنی ایک خاص مقررہ کیفیت اور شکل و صورت کے ساتھ اپنے خلوص اور عاجزی کا اظہار کرنا، جس کے مختلف طریقے ہر مذہب و ملت میں رائج ہیں. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، اسلامی عبادات کی اہمیت کو سمجھیں. اسلام میں ایمان یا عقیدے کی درستگی کے بعد سب سے زیادہ عبادات پر زور دیا گیا ہے. عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ربط اور تعلق کی ایک عملی صورت ہونے کے باعث بذات خود مقصد اور نصب العین بھی ہے، اور اسلام کے باقی احکام و قوانین پر عمل کے لیے آمادہ کرنے اور ان احکام کی روح کو سمجھنے کے لیے تربیت کا ایک ذریعہ بھی ہے. پہلے وقت کے مسلمانوں کو ان عقائد اور عبادات نے ہی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا. اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی عبادت کو وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے. بڑی سے بڑی قربانی دینا ان کے لیے آسان ہو گیا اور وہ ایمان اور عبادت کی روح سے آشنا ہو گئے. ان کی زندگیاں ان کے عقائد اور عبادات کے نتائج کی منہ بولتی تصویریں تھیں. وہ نہ دنیا سے لا تعلق تھے اور نہ آخرت سے غافل. وہ عبادات کے احکام، ان کی ظاہر شکل و صورت کی، ان کی کیفیت اور حیت سے بھی واقف تھے، اور عبادات کے معنی، مقصد اور ان کی روح اور حقیقت سے بھی. یہ بات بہت ضروری ہے کہ عبادات کی ظاہری اور باطنی حیثیت ایک جیسی ہونی چاہیے. نمبر 3 پوائنٹ، بنیادی عبادات قرآن و سنت کی روشنی میں. اسلام کی بنیادی عبادات قرآن و سنت کی روشنی میں مندرجہ ذیل ہیں. سب سے پہلے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. ان عبادات کو بنیادی عبادات یا ارکان اسلام اس لیے کہا جاتا ہے. یوں تو اسلام کے ہر حکم کی تعمیل عبادت ہے، چاہے اس کا تعلق اللہ سے ہو یا اس کے بندوں سے. بلکہ مکمل اسلامی زندگی بسر کرنے والے آدمی کا ہر کام، حتیٰ کہ خرید و فروخت، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لکھنا پڑھنا، سب ہی عبادت ہوتا ہے. مگر مکمل اسلامی زندگی کی بنیاد ان 4 ہی عبادات پر ہے. یہ ہمارے ارکان اسلام کہلاتے ہیں، جن کی کل تعداد 5 ہے، یعنی کلمہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج. کیونکہ ادھر 4 کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ کلمہ ہمارے دین میں ہماری پیدائش کے وقت ہی ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہم نے اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اس طالبات، عبادات کی وضاحت سمجھنے کے بعد اب ہم نماز کی طرف آتے ہیں. نماز دین اسلام کا اولین ستون اور سب سے اہم عبادت ہے.
نماز کے معنی۔ نماز کے لیے اصل عربی لفظ جو قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے وہ صلاۃ ہے، جس کو فارسی اور اردو زبان میں نماز کہتے ہیں۔ نماز کے معنی عبادت، دعا، عاجزی کرنا، پاکی بیان کرنا، رحمت، استغفار اور حمد و ثنا کے ہیں۔ اصطلاح میں نماز کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مخصوص اوقات و کیفیات کا ادا کرنا۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ، نماز کی اہمیت۔ نماز یا صلاۃ ایک بدنی عبادت کی حیثیت سے تمام مذاہب کا حصہ رہی ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ خالص توحید، نماز اور زکوٰۃ ہمیشہ سے برحق کے دین والوں کا طریقہ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمازی ہونے کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ پہلی امتوں کے نیک لوگوں کی خوبیوں میں ان کے پابند نماز ہونے کا ذکر بھی قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہ آیا ہے۔ 3. فرضیت نماز، یعنی نماز کب فرض ہوئی؟ رہی یہ بات کہ نماز کب فرض ہوئی تو اس بات پر تمام محدثین اور مورخین متفق ہیں کہ پانچوں نمازوں کی فرضیت سفر معراج میں ہوئی۔ ابتدا میں شب معراج کے بارے میں اکثر مورخین کی رائے یہ ہے کہ 5 ہجری میں ہوئی، لہٰذا غالب یہی ہے کہ 5 ہجری میں، اور کچھ مورخین کی رائے 2 ہجری میں۔ یعنی نماز کی فرضیت کی زیادہ تاریخ جو ہم نے پڑھی یا سنی وہ 2 ہجری ہے، لیکن بعض مورخین اسے فرضیت نماز کو 5 ہجری میں بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نماز کی تاکید دیکھتے ہیں، یعنی مسلمان اپنے بچے کو نماز کا کب سے کہنا شروع کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس پر نماز کی پابندی کرو۔ نماز چونکہ دینی تربیت کا اہم حصہ ہے، اس لیے جب تک مسلمان مومن کے جسم اور روح میں نماز رچ بس نہیں جائے گی تب تک اسے ادا کرنا مشکل ہوگا۔ جب بچپن سے ہی بچے کو نماز کا کہا جائے تو پختگی کی عمر تک ایک مومن صحیح طور پہ نمازی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز کے فوائد۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ جو مومن مسلمان کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کی دن میں 5 بار حاضری اس کے دل میں احساس بندگی پیدا کرتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اس کے بعد نماز قرب الہی کا بھی بہترین ذریعہ ہے کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہ کے کاموں سے روکتا ہے اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور غم دور کرتا ہے۔ نمازوں کے درمیانی وقفے میں نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں اور انسان بہت حد تک گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں دیتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں ملتی ہے۔ نماز باجماعت اور بطور خاص جمعے اور عیدین کی نمازوں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان رنگ، نسل، علاقے اور طبقے کے امتیازات سے بے نیاز ہو کر شانے سے شانہ ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے درمیان فکری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ نماز میں انسان ہر طرح سے گناہوں سے بچنے کی طرف جاتا ہے اور آہستہ آہستہ مکمل طور پر نمازی گناہوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔
اس کے بعد 6 پوائنٹ بیرون نمازیں۔ بیرون نمازیں وہ نمازیں ہیں جو بظاہری تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندرونی دل ہمارا یا دماغ کچھ اور کی اور سوچ رہا ہوتا ہے، اور ایسی روح صرف دکھاوے کی ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حضوری قلب سے بہرہ مند ہیں اور نماز کے اہم ترین مقصد سے بخوبی آگاہ ہیں، اور ان کی نمازیں انہیں بدی اور بے حیائی سے روکتی ہے، کیونکہ نماز کا اصل مقصد ہی یہی ہے، جیسے کہ ارشاد باری ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفاحش والمنکر، یعنی بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، جبکہ بیرون نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں جو صرف دنیاوی دکھاوے کے لیے پڑھی جا رہی ہوں۔ نیکسٹ، نماز میں خشوع و خضوع، یعنی نماز میں ہم اس طرح نماز پڑھیں کہ جیسے ہمارا رب تعالیٰ بالکل ہمارے سامنے کھڑا ہے اور ہم اس سے ہم کلام ہیں، اور ہمارا تن بدن اللہ تعالیٰ کے حضور ہو، تو ایسی نماز ہماری یکسوئی نماز ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوں اور اللہ سے ہم کلام ہوں، اور نماز پڑھتے وقت اپنے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پر آپ توجہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، اور اس طرح ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، یعنی اردو چونکہ ہماری اپنی زبان ہے، اور جب ہم ترجمہ سیکھ لیں گے تو اس طرح نماز کی ادائیگی کے وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ربط کی ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ ایک اور بہترین طریقہ کہ نمازی نماز پڑھتے وقت یہ پختہ خیال کرے کہ میں جس اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو تب انسان نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ نماز کا فلسفہ، نماز کا اصل فلسفہ ہی یہی ہے کہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جب ہم نماز کی طرف 5 وقت راغب ہو جاتے ہیں تو ہم ہر طرح کی بے حیائی اور برائی سے رکتے ہیں۔ یہی بے حیائی اور برائی سے رکنا ہمیں اللہ کا قرب دلاتا ہے، چونکہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارے رب کی خوشنودی حاصل ہو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکات سے ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا کر دیتا ہے۔ بے نمازیوں کا فلسفہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا۔ ہمارے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان بنیادی فرق صرف اور صرف نماز ہے۔ اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہم میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیے کہ ایک بے نمازی جب یہ سوچتا ہے کہ نماز میں ایسا کیا ہے کہ میں نماز نہ بھی پڑھوں تو ٹھیک، پھر وہ اپنی حرکات اور غفلت کا جواز تلاش کرتا پھرتا ہے اور یوں اپنی زندگی کا وقت ختم کروا دیتا ہے اور زندگی بیکار گزار دیتا ہے، تو اس فلسفے میں پھنسنے کی وجہ سے وہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو نہیں ہوگا۔ اسلام میں نماز کی تاریخ، اسلام میں نماز کی تاریخ کچھ اس طرح بیان ہے کہ شروع میں صبح شام کی صرف 2 نمازیں، اور وہ بھی صرف 2 رکعت اور 2 رکعت کی فرض تھی۔ مکی زندگی کے آخری برسوں میں واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز کے اوقات 2 کے بجائے 5 کر دیے۔ حدیث شریف میں ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ عزیز طالبات، امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس لیکچر کے حوالے سے کچھ اسائنمنٹ حل کرنے کی گزارشات ہے۔ سوال نمبر 1، اسلام میں عبادات کو کیا مقام حاصل ہے؟ سوال نمبر 2،
نماز دین کا ستون ہے، وضاحت قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں کریں۔ اس کے بعد یہ چھوٹی سی ایک حدیث شریف جو آپ کو نظر آ رہی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، یہ آپ کے آج کے ٹاپک نماز میں سے درمیان سے لی گئی، اور یہ آپ کے سالانہ امتحانات 2014 کا مختصر پورشن کا حصہ رہ چکی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین کا ترجمہ اور تشریح یعنی نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اس چھوٹی سی بات کی وضاحت مانگی گئی تھی 2014 کے سالانہ پیپر میں، اس لیے یہ ٹاپک بھی آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔